الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين تو جواب یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کے دین سیکھو کہ جس کے پاس بیٹھ کر جس کی باتیں سن کر جس سے قرآن و حدیث سیکھ کر تمہارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہونے لگ جائے، اللہ کے نبی کے صحابہ کا پیار تمہارے دلوں میں آنا شروع ہو جائے، نبی پاک کی آل کی عظمت تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے، حضور کی امت کے اولیاء متقین صالحین لوگوں کا ادب تمہارے دلوں میں آنا شروع ہو جائے۔ ایسے کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ کے، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے دین سیکھو، اور جس کی گفتگو سن کر، جس کے خلاصے سن کر، جس کی تشریحات سن کر دلوں کے اندر اولیاء اللہ سے نفرت ہونے لگے، اللہ کے ولیوں کا ادب دل سے ختم ہونے لگے، صحابہ اور اہل بیت اطہار اور نبیوں کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس مقام کو ماننے سے دل انکار کرنے لگے، تو ایسے کسی فرد کے پاس بیٹھ کر، ایسے کسی فرد کی بات سن کر اور ایسے کسی بندے کے پاس سے علم سیکھ کر اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں، اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں، چونکہ ایمان عمل سے بھی پہلے ہے، عمل تب ہی قبول ہے جب ایمان ہے، جب ایمان ہی نہیں ہے تو عمل جتنا مرضی بڑا ہو اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان پہلے ہے، ایمان بچائے، اور ایمان بچتا ہے اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھ کے، اللہ کے پیاروں سے محبت کر کے، ان کا ادب و احترام کر کے، پھر ایمان بچتا ہے۔ اور جو کہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور ہم شارٹ کٹ مذہب ڈھونڈنے کے لیے، ہماری آج کی نوجوان نسل اس بات کی طرف چل پڑی ہے کہ کوئی شارٹ کٹ مذہب مل جائے، حالانکہ اکثریت نہیں ہے، ایسی چند لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ہاتھوں ہاتھ دین ملے اور جلدی سے کوئی بھی عمل ہو وہ جلدی ہو جائے، کہاں مہینے بھر کے روزے رکھیں، کہاں دن کی 5 نمازوں میں اتنی زیادہ رکعتیں پڑھیں، اور جو دل میں آئے، جو دل کو اچھا لگے وہ دین بن جائے، اور جو دل کو نہ لگے کہا کہ یہ دین ہی نہیں ہے۔ ایسی صورتحال سے آج ہم گزر رہے ہیں، تو میں نے اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ لوگ جو اللہ کے ولیوں کی توہین اور بے ادبی کرتے ہوئے، اللہ کے نبیوں پیغمبروں کی توہین کرتے ہوئے، صحابہ و اہل بیت کی توہین کرتے ہوئے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد باپ شے کوئی نہیں ہے، نبی ولی معاذ اللہ شے کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی توہین ہے، نبیوں پیغمبروں کی توہین ہے، یہ لفظ ہی توہین پر مبنی ہے کہ اللہ کے نبی کوئی شے نہیں معاذ اللہ۔ اور یاد رکھیے کہ مسلمان بندے کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا، جو مسلمان ہے اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ کسی کافر کا ہے کہ نبی کوئی شے نہیں، ولی کوئی شے نہیں، اللہ کے بندے کوئی شے نہیں، صوفیاء علماء صالحین صوفیاء یہ کوئی شے نہیں، یہ لفظ کسی مسلمان کا لفظ جملہ ہی نہیں ہے، یہ کافروں کا جملہ ہے، اور اس پر قرآن واضح ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو آج اس بات کو اچھالا دیا جاتا ہے کہ باپیں تو شے کوئی نہیں، یہ قرآن پڑھ کے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ باپوں کا کتنا مقام ہے، ان کی کتنی عظمت ہے،
ان کی کتنی شان ہے. اور اگر میں اس کو شروع یہاں سے کر لوں سورۃ فاتحہ سے، تو نماز کے اندر بندہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. اب اللہ کو تو پتہ ہے سیدھا راستہ کون سا ہے، اور رب العالمین نے وہ اگلے لفظ خود قرآن میں پھر بیان کر دیے. کیا میرے بندو یہ جو دعا کرو گے میری بارگاہ میں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو ساتھ یہ بھی ضرور میری بارگاہ میں عرض کرنا کہ صراط الذین انعمت علیہم، واہ سبحان اللہ، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. واہ واہ، کن لوگوں کے راستے پہ؟ جنہاں پہ نام ہے، جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے، جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں. یا اللہ وہ بندے کون سے ہیں؟ پھر ہم کیا سمجھیں کہ وہ کون سے بندے ہیں جن پر تیرا انعام ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ میرے نبی کی امت کے بابے ہیں، سبحان اللہ، وہ میری نبی کی امت کے صالحین ہیں. قرآن شریف سورہ نساء رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین سبحان اللہ، والصدیقین والشہداء نبیوں کے بعد وہ صدیق ہے، والشہداء اور شہید ہے، والصالحین اور وہ میرے نبی کی امت کے ولی صالحین لوگ ہیں. پتہ کیا چلا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ متقی پرہیزگار کے لوگ ہیں. رب ذوالجلال ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیتا ہے، سبحان اللہ، ان کے راستے پر چلنے کا رب حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے راستے پر چلنے کے لیے میری بارگاہ میں دعا کرو. وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ باپ شاہ کوئی نہیں، تو قرآن بتا رہا ہے باپوں کا راستہ ہی وہ راستہ ہے کہ جس راستے پہ چل کے اللہ کی بارگاہ سے انعام حاصل کیا جا سکتا ہے. سبحان، اس لیے قرآن کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا. قرآن والے بتائے ہوئے راستے پہ چل کر ہی ہماری بھلائی اسی میں ہے. اسی طرح اس سے آگے چلے سورہ بقرہ میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. سبحان اللہ، سورہ بقرہ کا نام جو سورہ بقرہ رکھا گیا ہے، یہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں. اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے. ایک گائے والی سورت. وہ واقعہ کیا تھا؟ ایک شخص کو بنی اسرائیل کے کسی بندے نے قتل کر دیا تو شور ہونے لگا کس نے قتل کیا ہے؟ تو رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے پیارے موسیٰ ان لوگوں سے کہیے، یہ جو جھگڑے کر رہے ہیں ان سے کہیے کہ ایک گائے ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس لاش پہ مارو، اس مردہ جسم پہ مارو، تو مردہ جسم خود بول کے بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا. جو بات میں سنانی ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے. پہلے وہ گائے جس کا حکم ذبح کرنے
موسیٰ سے سوال کیا وہ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو؟ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ بتاتے گئے، اور جب پتہ کیا اس گائے کا، اس رنگ کی، اس عمر کی، اس قد کی، گائے کا جب پتہ کیا تو پتہ چلا وہ ایک نیک بندے کی گائے ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا؟ وہ ایک نیک بندے کی گائے تھی جس نے اپنی اولاد کے لیے چھوڑی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ گائے ہے۔ اب ذبح کا حکم ہوا، ذبح کی گئی گائے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ۔ فرمایا جو ذبح کی ہے اس کا ایک ٹکڑا اٹھاؤ اور اس مردہ جسم پہ مارو، وہ زندہ ہوگا، وہ بتائے گا کس نے قتل کیا ہے۔ تو ٹکڑا مارا گیا، وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے بتایا کہ مجھے فلاں فلاں نے قتل کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بابے کی گائے تھی، اور بابے کی تو بڑی شان تھی نا، اس کا تو بڑا مقام تھا، ان کا تو رتبہ ہی بڑا تھا۔ اس بابے کی گائے تھی، گائے کے ذبح کیے ہوئے اس جسم، اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر یہ طاقت ہے کہ مردہ جسم کو لگے تو مردہ جسم زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بابے کی کیا شان ہوگی؟ بابے کا کیا رتبہ ہوگا؟ اس بابے کا کیا مقام ہوگا؟ قرآن اور بابوں کی عظمت کو بیان کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے۔ اگر آپ سورہ کہف پڑھیں قرآن شریف کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت موسیٰ کو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف ہم نے بھیجا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ گئے، لمبا واقعہ ہے۔ حضرت خضر نے کہا تھا کہ میں جو کروں گا تم نے بولنا نہیں ہے، لیکن وہ جو بھی کام کرتے تھے حضرت موسیٰ بول پڑتے تھے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، اس بچے کو کیوں مارا۔ چلتے چلتے ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پہ ایک دیوار گر رہی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ لوگوں سے گاؤں والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا، آپ ان کی گرتی دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ خاموشی اختیار کرنا۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کیا رب کے قرآن بتا پاک خضر علیہ السلام نے اس گرتی دیوار کو کیوں کھڑا کیا تھا؟ تو سنو قرآن، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ کہف وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو فرمایا رب نے قرآن میں بیان کیا، اللہ فرماتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار اس لیے کھڑی کی گئی، اس دیوار کو سنبھالا اس لیے گیا، کھڑا اس لیے کیا گیا کہ اس دیوار کے نیچے کان تحتہ کنز لہما، خزانہ دفنایا ہوا تھا۔ اچھا تو بتائیے وہ خزانہ کس کا تھا؟ فرمایا اس شہر کے تو یتیم بچے ہیں، ان یتیم بچوں کی 8ویں پشت میں قرآن کے لفظ ہیں وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ان یتیم بچوں کے باپ کا دفنایا ہوا خزانہ ہے، وہ باپ کون تھا؟ صالحہ، وہ نیک باپ تھا۔ اچھا ان بچوں کا باپ کا کہا نہیں، ان کا دادا کا کہا نہیں، ان کا پردادا کا کہا نہیں، کون تھا؟ فرمایا 8ویں پشت میں پیچھے 8 پیڑھیاں پیچھے ایک بزرگ گزرا تھا، اس کی آگے یہ 8ویں پشت میں ان کے پوتے پڑپوتے، وہ ان کا یہ خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپایا ہوا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے باپا 8ویں پشت میں ہو تو اس کی برکت سے یتیموں کا خزانہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ 8ویں پشت میں بابا ہو
نعمتوں کا خزانہ رب ضائع نہیں ہونے دیتا. تم کہتے ہو بابے شاید کوئی نہیں ہے. یہاں دیکھو رب تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ آنکھ میں پشت میں رکھنے والا بابا بھی اپنی نسل کے خزانے کی حفاظت کر رہا ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ بات کی سمجھ آئی ہے؟ اور میری بات سوال ہے کہ سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے باپے نے کتنی شان بنائی, کتنا رتبہ بنایا, کتنا مقام عطا فرمایا. اور اسی طرح اگر سورہ کہف کا مزید مطالعہ کریں تو یہ جو سورہ کہف ہے اس کا نام سورہ کہف اس لیے ہے کہ اس میں ان 7 لوگوں کا ذکر ہے جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے. کہف اس غار میں یہ 7 لوگ چھپے تھے تو انہی کی نسبت کی وجہ سے اس کا نام سورہ کہف ہے. اللہ فرماتا ہے 309 سال تک یہ لوگ سوئے رہے. اللہ رب العالمین کے یہ بندے پاک لوگ, یہ پاکیزہ 7 لوگ یہ اس غار میں سوئے تھے. تو 309 سال یہ سوئے رہے. 309 سال سورج چڑھتا بھی تھا, غروب بھی ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ سورج چڑھتا بھی تھا, سورج غروب بھی ہوتا تھا. اللہ رب العالمین نے 309 سال تک کے لیے اپنے اس سورج کو حکم دے دیا, اے سورج اس غار میں میرے بندے سوئے ہوئے ہیں, اس میں باپے سوئے ہوئے ہیں, اور باپوں کی عظمت کا خیال رکھنا. جب تو طلوع ہوتا ہے تو غار کے ایک سراغ سے تیری دھوپ ان پہ پڑتی ہے, جب تو غروب ہوتا ہے دوسرے سراغ سے تیری دھوپ پھر ان باپوں پہ پڑتی ہے. اے سورج طلوع کے وقت بھی غروب کے وقت بھی اپنا راستہ بدل لیا کرنا تاکہ تیری دھوپ ان باپوں کو نہ لگے. قرآن سنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی فرمایا تالا تزاورا, سورج جب طلوع ہوا کرتا تھا تو اس سورج کو فرمایا اذا تالا تزاورو عن کافیہم, کہ ان کہف والے بابوں کے اوپر سے نہ گزرنا. رات شمالی فرمایا وذاک الیمینی, کہ تو اس وقت تھوڑا سرک جانا شمال کی طرف اور غروب کے وقت سرک جانا تھوڑا جنوب کی طرف. سبحان اللہ. قرآن میں رب نے بتایا پاپوں کا شان یہ ہے, رتبہ یہ ہے. بنی اسرائیل اس قوم کے بابے وہ غار میں سوئے ہوئے ہوں تو رب دھوپ نہیں لگنے دیتا. سبحان اللہ. تو کیا سمجھ آئی کہ باپوں کی بڑی شان ہے, باپوں کا بڑا مقام ہے. یہ جو باپے اللہ کے ولی ہیں, یہ جو باپے رب تعالیٰ کے پیارے ہیں, اللہ کے محبوب کے صالحین امتی ہیں, اور ان باپوں کی بات کر رہا ہوں, سبحان اللہ. اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں, اللہ کے پاکیزہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور آؤ اب ایک علمی کتابی باپے کی بات بھی سناؤں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی, سنا ہے آپ نے پہلے بھی کئی بار. حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں بلقیس آ رہی ہے, اس کا تخت اٹھا کے لانا ہے, کون لائے گا؟ جن نے کہا میں کتنی دیر تک, کہاں تمہاری محفل ختم ہونے تک, کہاں جلدی چاہیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے پھر ایک علمی کتابی بابا اٹھا. کہ جو آج ہے نا لفظ مشہور, نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہم کہتے ہیں علمی کتابی بابا یہ ہے جس کی میں بات کرنے لگا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلیمان نے تخت منگوانا چاہا, ایک علمی کتابی بابا کھڑا ہوا. قال الذی عندہ علم من الکتاب, سبحان اللہ. فرمایا کتاب والا بابا, علم والا بابا. وہ علمی کتابی بابا کھڑا ہوا, کہا انا آتی کبھی کہ یا سلیمان پیغمبر تخت میں
اپنی کتابی باتیں نے کہا اے سلیمان پیغمبر آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے آنکھ جھپکی نہیں تھی، آنکھ بھی بند کر کے کھولی نہیں تھی، درد ان کے سامنے موجود تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے باپوں کی شان، یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان، یہ ہے اللہ کے پیاروں کا رتبہ، یہ ہے رب کے پیاروں کا مقام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی شانیں عطا کر رکھی ہے، وہ 300 میل دور سے آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی تخت لے آیا کرتے ہیں۔ یہ ولی کی شان ہے۔ ولی کی شان کا انکار کرنے والا قرآن کا مخالف ہے، قرآن کا مخالف ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے۔ رب نے تو ولیوں کی باپوں کی شانیں بیان کی ہیں۔ ایک بزرگ محمد بن عمر واسق وہ فرماتے ہیں وہ تو بنی اسرائیل، وہ تو سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، عاصم بن برخیہ نام تھا، چلو نام کوئی بھی ہو، طاقت تو دیکھتا ان کی۔ وہ اللہ کے ولی، اس امت کے بہت بڑے ولی حضرت محمد بن عمر واسق فرماتے ہیں وہ تو سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، اس نے 300 میل تک دور سے وہ تخت اٹھایا اور سلیمان کے سامنے رکھ دیا۔ میرے رب نے میرے نبی کے صدقے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے بغداد کو اٹھا کے مراکش میں اور مراکش کو اٹھا کے بغداد میں رکھ سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بات ایسی نہیں کر دی جاتی کہ بس کسی نے لکھ دی اور ہم نے کر دی۔ اب قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اور سلیمان کی فقیر یہ طاقت رکھتا ہے۔